بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد جامعہ رحمانی کے اس عظیم الشان اور پررونق اجلاس کے صدر محترم برادر عزیز حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز طالب علم ساتھیوں، جامعہ رحمانی کا یہ عظیم الشان اجلاس دستار بندی اور خانقاہ رحمانی کا سالانہ اجتماع نہایت مبارک ہے۔ خانقاہ رحمانی مرکز رشد و ہدایت ہے۔ خانقاہ رحمانی روحانیت اور قیادت کے اجتماع کی حسین تعبیر ہے۔ خانقاہ کا کام اللہ اللہ سکھانا ہے، نیت کی درستگی ہے، احسانی اور عرفانی کمال پیدا کرنا ہے۔ خانقاہ قائم کی جاتی ہے تاکہ بندوں کا رشتہ پروردگار سے جوڑا جائے، اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کا مزاج پیدا کیا جائے۔ خانقاہ عمل و اقدام کی راہ پر چلانے والا ادارہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ تصوف و سلوک یا خانقاہ کی تعلیم اضمحلال و جمود کی تعلیم ہے اور ان راہوں سے گزرنے والے دنیا کے دوسرے کاموں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے نہ تصوف کو سمجھا نہ خانقاہ کے کردار کو سمجھا۔ شاملی کے میدان سے لے کر بالا کوٹ کے مشہد تک اور جہاد افغانستان سے لے کر مارکہ داغستان تک دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں میں جہاں جہاں مارکہ کارزار گرم ہوئے اور باطل کی الغار کے خلاف حقانیت کی آواز بلند ہوئی، آپ دیکھیں گے کہ ان تمام مارکوں میں صف اول میں موجود رہنے والے لوگ خانقاہوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر ذکر کرنے والے افراد تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے دل کی دنیا کو آباد کیا، وہ جنہوں نے خلوص للہیت کی راہ کو اپنا کر اپنے آپ کو مادیت سے ہٹا کر روحانیت کی شاہراہ پر ڈالا، وہی لوگ تھے جنہوں نے مشکل وقت آنے پر باطل کے خلاف ایک زبردست آواز بلند کی اور ناحق کو ناحق کہنے کی جرأت کی، اور اس سلسلے میں جو قربانی درپیش ہوئی اس قربانی سے کبھی دریغ نہ کیا۔ حق بات پہ تعزیریں کچھ آج نہیں کوثر، بے درد زمانے کی یہ ریت پرانی ہے۔ حق کی آواز بلند کرنے والوں پر مصائب و مشکلات آتے رہے ہیں، لیکن یہ خانقاہ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ اللہ کرنے والوں نے ہر دور میں باطل کو باطل کہہ کر پکارا اور حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر دکھائی۔ آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انگریزوں کے خلاف اس ملک میں جو مارکا لڑا گیا
اس کی صف اول میں وہی لوگ تھے جو خانقاہوں سے نکلے ہوئے تھے۔ کیا آپ بھول جائیں گے کہ زامل شہید رحمت اللہ علیہ دشمنوں کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں؟ لوگ دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کی بندوق سے نکلی ہوئی گولی آ کر انہیں لگی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شہید ہوئے، لیکن قریب جا کر دیکھتے تھے تو گولی کا نام و نشان موجود نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے لڑائی سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور کہا کہ اے پروردگار، میں کرامت نہیں شہادت چاہتا ہوں۔ اور پھر اس دن جو گئے مارکے میں اور لڑے تو اللہ نے ان کی دعا کی قبولیت ظاہر کی کہ ان کی شہادت عمل میں آئی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دنیم ان کی ٹھوکر سے پہاڑ صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہرائی۔ میرے بھائیو، آج قریبی مثال آپ کے سامنے عرض کروں کہ دشمنان دین کے سامنے سد سکندری بن کر کھڑا ہونے والا وہ عظیم مجاہد جس نے اپنا خاندان، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر لٹایا اور یہ اعلان کیا لن نعترف باسرائیل کہ ظالم اور جابر اسرائیلی قوت کو ہم کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ اس شخص کے بارے میں جو یہ کہا کرتا تھا ان دماءنا واموالنا واعراضنا فداء لدیننا ولقدسنا ولاقصانا، وہ شخص جس نے جرأت و عزیمت کی ایک نئی داستان رقم کی۔ آپ پڑھیں کہ وہ ایک صوفی گھرانے کا فرد تھا، اس کے والد صوفی تھے، اسی ماحول میں اس شخص کی تربیت ہوئی۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی تاکہ یہ پس منظر واضح رہے کہ خانقاہ، اصل خانقاہ کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ اور اگر آپ اصل خانقاہ دیکھنی ہے، خانقاہ کی اصل افادیت کا مشاہدہ کرنا ہے، تو آپ اپنی اس خانقاہ رحمانی کو دیکھیے جو روحانیت اور قیادت دونوں کا اجتماع اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے۔ ایک طرف یہاں اللہ اللہ سکھایا جا رہا ہے، دوسری طرف مشکلات سے پنجہ آزمائی کا ہنر سکھایا جا رہا ہے۔ قطب عالم حضرت مولانا سید محمد علی منگیوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک ایک تسلسل قائم ہے، عزم و عزیمت کا، جرأت و ہمت کا، ملک و ملت کی رہنمائی کا، مشکل حالات میں ہمت و حکمت پر مبنی جامع رہنمائی فراہم کرنے کا۔ آپ اس ملک میں مسلمانوں کے سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اس قیادت کا نام ہے جسے نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ جسے ڈرایا اور دھمکایا جا سکتا ہے۔ وہ قیادت کہ جو تحفظ شریعت کے لیے قائم کی گئی، وہ قیادت جسے اصلاح ملت کے لیے برپا کیا گیا، وہ قیادت جو اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں وحدت و اجتماعیت کا ایک مثالی عنوان ہے۔ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ جس نے پچھلے 51 برسوں میں اس ملک میں مسلم پرسنل لا کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا مقابلہ کیا، جس نے حکومتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی، جس نے بتایا کہ اگر تمہارے پاس اقتدار کی طاقت ہے تو ہمارے پاس ایمان اور وحدت و اجتماعیت کی قوت ہے۔ اگر تمہارے پاس اقتدار، فوج، لشکر و سپاہ کی طاقت ہے تو ہمارے پاس اللہ کی مدد و نصرت پر یقین کی دولت ہے۔ اگر تمہارے پاس محکمہ جات کی طاقت و قوت اور پشت بنائی ہے تو ہمارے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیے گئے وعدوں پر لازوال یقین کی قوت ہے۔ یہ چیز آپ کو دنیا کے دوسرے ملکوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ایک ایسا مثالی اور منفرد پلیٹ فارم ہے کہ دنیا میں
اس کی کوئی دوسری مثال و مزید موجود نہیں۔ آپ کو احساس شکر کے ساتھ، کسی درجے میں احساس فخر کے ساتھ یہ بات سننی چاہیے کہ آپ کی اس خانقاہ رحمانی کے عظیم سے زیادہ نشین اور ملک و ملت کے عظیم رہبر و رہنما عالم ربانی حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی نے اس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی پہلی اینٹ رکھی تھی۔ ان کے ذہن میں یہ خاک آیا، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، خانقاہ رحمانی کے گلیاریوں میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد رکھی گئی۔ مسلم پرسنل لا کنونشن سے پہلے مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے لیے اسی سرزمین بہار سے اس مرد مجاہد نے آواز بلند کی۔ دارالعلوم دیوبند اس تحریک کو لے کر وہی گئے اور ان کا دل نہایت وسیع دل تھا، ان کا ظرف نہایت اونچا ظرف تھا، ان کے اندر تواضع تھی، انکساری تھی، للہیت تھی، عزم و عزیمت کی خون اور ادا تھی، ان کے اندر سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ تھا۔ انہوں نے تمام مسالک اور مکاتب فکر کے نمائندوں کو آواز دی کہ آؤ وحدت کلمہ کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، مسلم پرسنل اللہ کی حفاظت چاہتے ہو تو آؤ شانے سے شانہ اور قدم سے قدم ملا کر چلو۔ انہوں نے آواز لگائی کہ مسلک چاہے جو ہو، مسلک چلنے کی چیز ہے، لڑنے کی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے آواز لگائی کہ متحد ہو تو پتن ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔ انہوں نے آواز لگائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور گروہوں میں اور جماعتوں میں اور ٹکڑیوں میں اور احزاب میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اگر تفرق و انتشار کے راستے پر چلو گے تو تمہارے دشمن ایک ایک کر کے تم کو نگل جائیں گے۔ وحدت و اجتماعیت اللہ کی مدد و نصرت کو اتارنے کا سبب ہے۔ علیکم بالجماع فإن يد اللہ علی الجماع، اجتماعیت کو لازم پکڑو، اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ خانقاہ رحمانی سے یہ آواز اٹھی، مسلم پرسنل اللہ بورڈ قائم ہوا، اس کا دفتر یہی قائم ہوا، یہاں سے پورے ملک میں سرگرمیاں مسلم پرسنل اللہ بورڈ کی چلی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس عظیم مرد مجاہد نے اپنے آپ کو کس سطح پر اتار کر مسلم پرسنل اللہ بورڈ قائم کیا۔ مولانا برہان الحق رضوی جبل پوری اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم تھے، مولانا احمد رضا خان کے شاگرد اور خلیفہ تھے۔ ان کو خط لکھا گیا کہ آپ آئیں مسلم پرسنل اللہ کنونشن بمبئی میں تاکہ اہل سنت والجماعت بھائیوں کا اعتماد بھی حاصل ہو۔ وہ نہیں آئے، خط کا جواب نہیں لکھا، کوئی ان کی طرف سے اس دعوت کے جواب میں رد عمل نہیں آیا، کئی خطوط گئے۔ پھر حضرت مولانا منت اللہ رحمانی اور حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب دونوں بزرگ اپنے ساتھیوں کو لے کر جبل پور گئے اور مولانا برہان الحق کی مجلس میں شامل ہوئے۔ جہاں چپل اتارے جاتے ہیں وہاں بیٹھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے خاندان کا شہزادہ وحدت امت کے لیے چپل اتارنے کی جگہ بیٹھا۔ حکیم الاسلام قاری طیب جیسی عظیم شخصیت نے تواضع برتی۔ جب مجلس ختم ہوئی لوگ ملنے لگے، یہ بھی گئے اور ملے۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں محمد طیب دارالعلوم دیوبند سے آیا ہوں۔ یہ مولانا منت اللہ رحمانی خانقاہ رحمانی منگیر سے آئے ہیں۔ اب وہ متوجہ ہوئے، کہا آپ نے کیسے زحمت کی؟ تو قاری طیب صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں ڈال دی اور کہا کہ میں اس ملک میں تحفظ شریعت کی آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم آئے ہیں تاکہ آپ وحدت و اجتماعیت کے اس راستے پر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے وحدت و اجتماعیت کی ایک زنجیر کٹ جائے۔ وہ رونے لگے۔ انہوں نے احترام سے ٹوپی اٹھا کر ان کو دی اور کہا اب تک مجھے شرح صدر نہیں تھا، میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن آپ بزرگوں نے جس اکرام اور تواضع کا ثبوت دیا ہے، اگر اب بھی میں اس اجتماع میں شریک نہ ہوا تو قیامت کے دن میں مجرموں کی صف میں کھڑا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مسلم پرسنل اللہ بورڈ کس محنت و کاوش کے بعد قائم ہوا ہے۔ بڑے ادارے بڑے دل والے قائم کرتے ہیں، بڑے ظرف والے قائم کرتے ہیں۔ چھوٹے ظرف کے
کے لوگ بڑے ادارے نہیں چلا سکتے، چھوٹی صلاحیت کے لوگ بڑے ادارے نہ قائم کر سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں۔ خانقاہ رحمانی کے بزرگوں کو اللہ نے بڑے کمال سے، خوبی سے، صلاحیت سے نوازا۔ یہی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی جنہوں نے ایمرجنسی کے تاریک دنوں میں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر حکومت وقت کا مقابلہ کیا۔ یہ ہمارے مرشد تھے حضرت مولانا محمد ولی رحمانی، جو بھیس بدل کر ملک میں گئے اور ایمرجنسی کے خلاف، نسبندی کے خلاف پوسٹر آویزہ کیے اور خنیہ اس طرح تبدیل کر کے پھرتے رہے کہ جب واپس خانقاہ میں آئے اور اپنے والد سے ملاقات کی تو والد اپنے بیٹے کو پہچان نہ سکے کہ یہ میرا بیٹا محمد ولی رحمانی ہے۔ یہ ایک تاریخ، زرین تاریخ، وہ جگہ مجھ کو میرے مرشد نے ممبئی میں لے جا کر دکھائی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں 1 مہینے تک مقیم رہا، اور یہاں استنجا خانہ تھا، قطار میں لگ کر استنجا کے لیے جاتا تھا، یہاں ہوٹل تھا، یہاں سے 10 روپے کی روٹی ڈال لے کر کھاتا تھا۔ 1 مہینے تک قیام رہا، کس لیے؟ تاکہ مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا جا سکے۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی وہی شخص ہے کہ جس نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے وفد کے ساتھ چندر شیکھر اس وقت کے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور وزیر اعظم نے کہا کیا ہندو کیا مسلمان سب نے بھر کے کنویں سے پانی پی رکھا ہے؟ تو مولانا منت اللہ رحمانی نے کہا تھا کہ اگر ہندوؤں اور مسلمانوں نے بھر کے کنویں سے پانی پیا ہے تو محترم وزیر اعظم بتائے کہ آپ نے اور حکومت نے کس بھر کے کنویں سے پانی پی رکھا ہے؟ یہ ہے وہ ہمت و جرأت جو یہاں کے بزرگوں میں رہی ہے۔ آئی میں جوان مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی جب داڑھی ٹوپی کا مسئلہ تھا تو جا کر ملے منموہن سنگھ سے اور کہا میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جسٹس کارجو نے استورا خرید لیا ہے، وہ پورے ملک کے لوگوں کی داڑھی کاٹنا چاہتے ہیں، آپ تاریخ بتا دیجئے جس تاریخ کو آپ کی داڑھی کاٹی جائے گی اگلے دن میں بھی اپنی داڑھی کٹوا دوں گا۔ یہ ہے وہ لب و لہجہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے قائدین نے اختیار کیا۔ یہ قیادت بکنے اور جھکنے والی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اس عظیم الشان اجتماع میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور خانقاہ رحمانی کا اٹوٹ رشتہ ہے، اور اس رشتے کو قائم اور باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور خانقاہ رحمانی کے بزرگوں کے احسانات کا تذکرہ ہمارے لیے عین سعادت اور برکت ہے۔ آج مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے تحفظ اوقاف مہم چلائی جا رہی ہے، اور ہمارے برادر عزیز مولانا احمد ولی فیصل رحمانی اس کے لیے شب و روز سرگردہ اور کوشاں ہے۔ یہ انہی خدمات کے ایک تسلسل ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ وہ جائیدادوں کو ہمارے ہاتھ سے چھین لے۔ خانقاہ رحمانی جو عزم عظیمت کا مقام ہے، وہاں سے میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رات کو نہیں دن کو خواب دیکھتے رہیے، مگر انشاءاللہ مسلمانوں کی اجتماعیت اور وحدت اگر قائم رہے گی تو آپ 1 انچ زمین بھی وقف کی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ ملت کھڑی رہے گی، یہ ملت ڈٹی رہے گی، یہ ملت آواز بلند کرتی رہے گی۔ اور آپ سے میں کہتا ہوں کہ جب بھی خانقاہ رحمانی یہ مسلم پرسنل لا بورڈ سے آواز دی جائے اوقاف کی حفاظت کے لیے، کسی عمل و اقدام کے لیے، کسی مہم اور تحریک کے لیے، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ بتائیے آپ تیار رہیں گے انشاءاللہ؟ آپ عزم و ہمت کے ساتھ یہ پیغام لے کر یہاں سے جائیں، حکومتوں سے نہ ڈریں، حکومتوں کو قائم کرنے والے اللہ سے ڈریں۔ حکومتیں آنی جانی شے، فرعون جیسا ظالم نہ رہا، اب کون باقی رہے گا؟ جا غور غریبوں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت؟ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے؟
سے سر تیرا تاج کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن پاک نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، پس ہمتی کا شکار نہ ہو، بزدلی کو قریب نہ آنے دو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اگر تمہارے اندر غیرت ایمانی ہوگی، اگر تمہارے اندر مومنانہ فراست ہوگی، اگر تمہارے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا، اگر تمہارے اندر اپنی قیادت پر اعتماد ہوگا، اگر تمہارے اندر رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے آگے رونے کی عادت ہوگی، تو سنو، انتم الاعلون، تم سربلند رہو گے، تم سرخرو رہو گے، تمہارے آگے حکومتیں جھکیں گی، نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ حضرات